بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر صلی اللہ۔ نماز اچھی ہے، روزہ اچھا ہے، حج اچھا ہے، زکوٰۃ اچھی ہے، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بطحا کی حرمت پر، خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جن کے صدقے اللہ نے اس کائنات کو بنایا، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو عزتیں عطا فرمائی، پیارے نبی علیہ السلام کو صاحب خلق عظیم بنا کے بھیجا گیا، اور صرف مسلمانوں کے لیے نہیں، اللہ نے نبی علیہ السلام کو تمام انسانوں کے لیے، اور صرف انسانوں کے لیے نہیں، تمام جہانوں کے لیے، تمام عالم کے لیے، ہر شے کے لیے نبی علیہ السلام کو اللہ کریم نے رحمت بنا کر کے جو ہے وہ بھیجا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا پوری دنیا میں، کبھی فرانس میں، کبھی جرمنی میں، کبھی ہمارے ہاں بھی ملک میں، کچھ لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بے ادبی کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا جی، دنیا میں تو بہت سارے بڑے بڑے لوگ ہوئے، بہت ساری بڑی بڑی ہستیاں ہوئی ہیں، اور نبی علیہ السلام کو تو دنیا سے پردہ فرمائے ہوئے بھی 1450 سال گزر گئے۔ آج بھی جتنے دنیا کے بڑے دھرانٹ ہیں، ان کو نبی علیہ السلام سے ہی کیوں تکلیف ہے؟ ان کو پیارے نبی علیہ السلام کی ذات ہی کیوں ملتی ہے نعوذ باللہ تنقید کرنے کے لیے؟ اگر اس بات کو سمجھنا ہے کہ آج بھی دنیا کا جو بدترین طبقہ جو اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم تو پوری دنیا پہ راج کرنے کے لیے آئے ہیں، ان کو نبی علیہ السلام سے کیا تکلیف ہو سکتی ہے؟ جبکہ نبی علیہ السلام نے کسی کے معاملات میں کوئی دخل نہیں دیا۔ کیا تکلیف ہے؟ اگر اس تکلیف کو سمجھنا ہے تو حضور نبی علیہ السلام سے جو پہلے کی دنیا ہے اس کو دیکھنا ہوگا، اور نبی علیہ السلام نے دنیا میں کیا تبدیلیاں کی وہ دیکھنی ہوگی۔ پہلے دنیا کیسے رہتی تھی وہ دیکھنا ہوگا۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی جو پلکیں سواری ہیں، دنیا کی جو نوکیں سواری ہیں، کیا کیا ہے؟ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا میں تشریف لائے تو مکے میں بڑی جہالت تھی۔ سنا ہے آپ لوگوں نے؟ نہیں کہ مکے میں بڑی جہالت تھی، لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، آپس میں لڑتے پھرتے تھے۔ انہیں دے تو اگے تو مولوی دس نہیں نہ سکتا تھانوں اینا کی دسی دا کیوں تسی دن ہی 7000 روپے مہینہ ہو، اس تو اگے تھوڑی دسے گا۔ ہوں جنیا گڑ پانا اننا ہی میٹھا ہونا ہی میرا۔ جتنی آپ لوگ اس کی خدمت کرتے ہو اتنی سی کتاب پڑھ کے تمہیں بتا دیتے کہ بھائی مکے میں ایسا تھا۔ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مکے میں اگر کوئی بیٹی پیدا ہوتی تھی تو اس کو پیدا ہوتے ہی جا کے لوگ ریت میں دبا کے آتے تھے کہ کسی کو داماد بنانا پڑے گا۔ اور مکے سے اگر 400-500 میل آگے چلے جائیں تو ایک شہر کا نام ہے یشرب، جس کو آج آپ مدینۃ النبی کہتے ہیں، جس کو آپ مدینۃ المنورہ کہتے ہیں۔ وہاں پر یہ رواج ہے، وہاں کا جو یہودی ہے جو
سب سے بڑا وہاں کا چودھری ہے، وہاں کی سرکار کا جو بڑا انچارج ہے، اس نے قانون بنایا ہوا ہے کہ شادی جس کی مرضی ہو، دلہن ایک ہفتہ ہمارے محل میں۔ لوگ روتے ہیں، چلاتے ہیں، لیکن قانون نہیں بدلتا۔ اور اگر مدینے سے بھی 500 میل اور آگے چلے جائیں، جس کو کیسر و کسرا کہتے ہیں، جن کو آج آپ ایران کہتے ہیں، عراق کہتے ہیں، وہاں رواج ہے، بادشاہوں نے حکم دیا ہوا ہے زمینداروں کو کہ تمہیں تو ضرورت نہیں ہے کپڑوں کی، تمہیں ضرورت نہیں ہے بازار میں آنے کی، کیونکہ تم لوگ جانور ہو، تم انسان نہیں ہو، اس لیے کھیتی کرو، پھل اناج سبزیاں جو کچھ بھی ہوں وہ ہمارے سپاہی آئیں گے، ان کو دے دیا کرو، لیکن تم اگر شہر میں آئے تو تمہارا قتل کر دیا جائے گا۔ تھوڑا سا اور آگے چل پڑتے ہیں، جس کو آپ آج ساؤتھ افریقہ کہتے ہیں، وہاں کے بادشاہ اور ان کے بچے جب کبھی روتے ہیں تو شہزادیاں، رانیاں کوتوال کو کہتی ہیں بچے ہمارے بڑے اداس ہیں، آج تو 20-25 لوگ پکڑ لاؤ، ان کی گردن اتار کے ان کو دکھاؤ کہ کیسے تڑپتا ہے مرنے والا، تاکہ بچے خوش ہو جائیں۔ وہاں سے اور تھوڑا آگے چلے جائیے، جس کو دنیا سب سے پرانی تہذیب کہتی ہے، چائنا، لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالی ہوئی ہیں، جیسے ہم جانور منڈی میں خریدنے جاتے ہیں۔ یہ آپ کو میں تب بتا رہا ہوں کہ محمد الرسول اللہ سے پہلے، اور یہ اسلام کی بات نہیں ہے، یہ وشو کا اتہاس ہے، یہ دنیا کی تاریخ ہے، یہ اسلام کی، میں آپ سے اسلام کی بات نہیں کر رہا ہوں ابھی، یہ دنیا کی تاریخ ہے۔ یہ لوگوں کے پیروں میں بیڑیاں ڈالتے ہیں، جو بدماش ہیں، ڈاکو ہیں، چور ہیں۔ رات کو گاؤں پہ حملہ کیا، جتنے لوگ پکڑے گئے، پریوار کے لوگ پکڑے گئے، چاہے وہ بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، گورے ہیں، کالے ہیں، عزت دار ہیں، نہیں، بس پکڑ لیے، پکڑ کے گرم لوہے کی مہر سے سب کا منہ داغتے تھے تاکہ وہ بدصورت ہو جائیں۔ پھر پیروں میں بیڑیاں ڈال کے ان کو منڈی میں بیچا جاتا تھا، غلام خریدو۔ اس سے تھوڑا اور آگے چلے جائیے، جس کو ہم اندلس کہتے ہیں، آج اس کو دنیا والے اسپین کہتے ہیں، جس کو ہم نئی دنیا کے نام سے جانتے ہیں، آج امریکہ کے لوگ اس کو امریکہ کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ وہاں یہ حالت ہے کہ اگر کوئی مزدور کھیت، اس کو کھانا نہیں ملتا ایک ہفتے کے لیے، 10-15 دن اگر اس کو تنخواہ نہیں ملتی، اس کو معاوضہ نہیں ملتا، تو اگر وہ کوتوال کے پاس جاتا ہے، کچہری میں جاتا ہے، تو کچہری سے آرڈر نکلتا ہے، امریکہ کی عدالت سے آرڈر نکلتا ہے، کیونکہ تمہاری ذات نیچی ہے، تمہارا رنگ کالا ہے، اس لیے تم جو ہو یہ حق نہیں رکھتے کہ تمہیں اپنے مالک کے خلاف شکایت دی جائے۔ یہ دنیا کی حالت اس وقت تھی جب رسول اللہ ابھی نہیں آئے تھے، صرف مکے کے حالات خراب نہیں تھے، لوگ جھوٹ کہتے ہیں۔ اس ملک میں بھی اسلام آنے سے پہلے ایک کنویں سے 2 رنگ اور نسلوں کے لوگ پانی نہیں پی سکتے تھے۔ یہ جو دنیا میں ہیومن رائٹ بنے، دنیا میں جو جمہوریت کے نام سے لوگوں نے اپنی حکومتیں قائم کی، دنیا میں انسانی حقوق علمبردار کی جو تنظیمیں بن گئی، رسول اللہ سے پہلے ایسا تصور نہیں تھا۔ رسول اللہ سے پہلے غلام کو انسانوں کا درجہ نہیں تھا، رسول اللہ سے پہلے بیٹی کو انسانوں کا درجہ نہیں تھا، رسول اللہ سے پہلے عورتوں کو انسانوں کا درجہ نہیں تھا، رسول اللہ سے پہلے ملازمین کو انسانوں کا درجہ نہیں تھا۔ تو پیارے محمد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو سونیا نے کی کیتا، پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو کیا کیا؟ سیدنا بلال کو اپنی چھاتی سے لگایا۔ تو بلال کون ہے جی؟ بلال کون ہے؟ بلال غلام ہے، بلال غریب آدمی ہے، بلال حبشی ہے، بلال کالا ہے، بلال کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں، بلال کے موٹے موٹے ہونٹ ہیں۔ سیدنا بلال فرماتے ہیں کہ میں کبھی بیت اللہ میں، خانہ کعبہ میں کیونکہ صدیوں سے طواف ہوتا آ رہا ہے، آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، رسول اللہ سے پہلے سے طواف ہوتا آ رہا ہے، فرمایا میں کبھی خانہ کعبہ میں چلا جاتا تھا کہ طواف کر لوں گا، ابو جہل بھی، عتبہ بھی، ولید بھی، عبداللہ بن جدان بھی، یہ سارے بدماش، ابو لہب بھی پکڑ کے مجھے مارتے تھے کہ تو کالا ہے، تیری کیا مجال ہے تو بیت اللہ میں آ جائے۔ تو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا؟ جس دن مکے کو فتح فرمایا، جس دن بیت اللہ میں اندر تشریف لے گئے، تو بیت اللہ کے صحن میں بڑے بڑے لوگ کھڑے ہیں۔ کون کھڑے ہیں؟ امیر المومنین سیدنا ابو بکر صدیق۔ کون ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کون؟ وہ ابو بکر جو سب سے بڑے مسلمان ہیں، جن کو سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے مسلح پر کھڑا کیا۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، سیدنا عثمان ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، مولا علی کرم اللہ وجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود ہیں، امت کے امین حضرت ابو عبیدہ بن جراح وہ بھی موجود ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار ہے وہ بھی موجود ہیں، نبی علیہ السلام کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بھی موجود ہیں، اور علی بن سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مکے کے موجودہ سردار ہیں وہ بھی موجود ہیں، اور بڑے بڑے شہزادے پڑے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ کھڑے ہیں، 10,000 سے زیادہ کا مجمع ہے۔ جس دن مکے کو فتح کیا پیارے محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے، تو جب آذان کا وقت آیا، جب سارے لوگ قریب کھڑے ہیں، صحابہ سوچتے ہیں کہ آج تو کسی معزز بندے کو کہا جائے گا، تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی، فرمایا کہاں ہے بلال، کہاں ہے؟ اور میرے بلال کو بلاؤ۔ سیدنا بلال سب سے پیچھے تھے، غلام تھے نا، سب سے پیچھے کھڑے تھے۔ فرمایا میں کانپ گیا۔ خود لکھا ہے سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زندگی کے آخری دن جو گزارے انہوں نے خود کہا کہ فرمایا میں تو کانپ گیا، میں نے کہا اللہ کے نبی علیہ السلام کو اس فتح کے موقع پر، اس بڑی عظمت کے موقع پر اس غلام کی کیا ضرورت پیش آ گئی؟ جب کانپتے کانپتے آگے پہنچے، یا رسول اللہ بلال حاضر ہے، فرمائیے کیا حکم ہے؟ قربان جاؤں کالی کملی والے پر، قربان جاؤں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ فرمایا بلال آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو میرا بلال دے گا۔ اور جب یہ بات کہی نا تو ایک صحابی نے کان میں کہا تھا کہ یا رسول اللہ آج کفار کی کمر ٹوٹ گئی، آج قریش کی کمر ٹوٹ گئی ہے، آج پورے جو اولو العظم قریش کے لوگ ہیں، جو آپ کے بڑے بڑے دشمن تھے، جو مطیع ہو گئے، جو فرما بردار ہو گئے، اور جو اپنے آپ کو بادشاہ سمجھتے ہیں، شہزادے سمجھتے ہیں، یا رسول اللہ اگر بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے اذان دے گا تو ان کی رہی سے عزت بھی ختم ہو جائے گی۔ سونے رسول نے پھر غصے سے دیکھا، فرمایا خبردار، رسول اللہ کے نام پر اگر مار کھائے تو بلال کھائے، اور اذان آج کوئی اور دے دے، یہ ہو نہیں سکتا۔ آج اگر بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کوئی اذان دے گا تو وہ بلال دے گے۔ اور پھر بلال نے کی کیتا، جیڑی گل تو انہوں سمجھان لی، جتوں گل شروع ہوئی کہ پوری دنیا کے لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جو بڑے بڑے بدماش ہیں وہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفتی کیوں کرتے ہیں؟ بلال نے کیا کیا بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے؟ بیت اللہ کی چھت پہ کوئی چڑھتا نہیں ہے، غلاف جب بدلنا ہوتا ہے بس تبھی چڑھتے ہیں۔ آج تک ایک ہی مؤذن چڑھا ہے پہلی اور آخری بار، وہ سیدنا بلال ہیں۔ ایک ہی اذان بیت اللہ کی چھت پر ہوئی ہے آج تک جو سیدنا بلال نے دی ہے، فتح کی اذان۔ بلال رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب میں بیت اللہ کی منڈیر پکڑ کے، اللہ تعالیٰ آپ سب کو بیت اللہ تک لے جائے گا، آمین۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی حاضری عطا فرمائے۔ بیت اللہ کی جب منڈیر پکڑ کے چڑھ رہے تھے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ، فرمایا میں رو رہا سی، یار کتھے بلال تے کتھے بیت اللہ۔ فرمایا میں بڑا رویا کہ بلال یہ مقام تجھے کیسے ملا، بلال یہ عزت کیسے مل گئی، یہ بڑے بڑے لوگ نیچے کھڑے ہیں کیسے مل گئی عزت۔ فرمایا میرے دل نے مجھے کہا کہ بلال یہ جو پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، ان کی محبت اور فرما برداری کی وجہ سے آج تجھے یہ مقام ملا ہے کہ تو بیت اللہ کی چھت کے اوپر چڑھ رہا ہے، ان کی محبت کی وجہ سے۔ آج جدوں بلال بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ گیا نا، قربان جاؤں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ ان کی ماں پر، ان کے والدین پر کیسا بیٹا پیدا کیا۔ بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے ایک مسئلہ ختم کر دیا پوری دنیا نے، قرآن نے تو کہا ہی کہا، بلال نے پھر اس مسئلے کی تائید، اس کا احاطہ
بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے کیا. کیا کیا؟ جب آپ بیت اللہ میں جائیں گے انشاءاللہ، اللہ آپ کو اپنے گھر پہ بلا لے، تو بیت اللہ کی طرف منہ کر کے ہم نماز پڑھتے ہیں. جو جس دروازے سے آتا ہے، جدھر سے بیت اللہ سامنے ہوتا ہے، ادھر کو منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں. تو بیت اللہ ہمارا قبلہ ہے، ہمارا کعبہ ہے. لیکن جو کوئی بندہ بیت اللہ کی چھت ہی چڑھ جائے، پھر کدھر منہ کرے؟ جو کوئی بیت اللہ کی چھت پہ ہی چڑھ جائے، پھر کعبہ کہاں؟ کعبہ تو بیت اللہ کی چاروں دیواروں کو کہا گیا ہے نا، کہ جو جدھر سے آ رہا ہے اس کے سامنے جو دیوار ہے بس اسی طرف منہ کر کے نماز پڑھو. اگر کوئی بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جائے پھر کعبہ کہاں؟ بلال کہتے ہیں جب میں بیت اللہ کی چھت پہ چڑھا میرے دل نے کہا کہ کعبہ کہاں ہے، اور فرمایا میں نے اپنے رب پہ یقین کرتے ہوئے دیر نہیں لگائی، ایک انگلی کان میں دی اور دوسری انگلی اور اپنا چہرہ بیت اللہ کے سین میں جس طرف سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے تھے اس طرف چہرہ کر کے اذان دینے لگے، اور پوری دنیا کے مسلمانوں کو بتایا کہ کعبے کا اگر کوئی کعبہ ہے تو وہ محمد الرسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. پوری دنیا کے کفر کو یہ تکلیف ہے کہ سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انسانی برابری کی بات کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوا چھوت سے نجات کی بات کرتے ہیں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر گورا کالا امیر غریب ایک برابر ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے اندر کوئی بڑا نہیں کوئی چھوٹا نہیں. محمد رسول اللہ کائنات کی وہ پہلی ذات ہے جس نے مسلمانوں کو یہ بات کہی تھی. جس دن ابو بکر مسلمان ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، امی خدیجہ الکبریٰ نے ایمان قبول کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور جس دن بلال نے کلمہ پڑھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے پوچھا تھا، اس وقت معراج پہ نہیں گئے تھے، اس وقت نماز فرض نہیں ہوئی تھی، اس وقت روزے ابھی فرض نہیں ہوئے، ابھی حج کا حکم نہیں آیا، ابھی زکوٰۃ کا نہیں حکم آیا. ان چند مسلمانوں نے پوچھا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اتباع کر لی، آپ کے رب کو رب مان لیا، آپ کو اللہ کا رسول مان لیا، اب کرنا کیا ہے؟ کرنا کیا ہے؟ سنو مسلمانوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی اس بات کی وجہ سے آج ہم مسلمان ہیں. کیا فرمایا؟ فرمایا جنہیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا او دیتے لازم ہے کہ دنیا دے سارے انسانوں کو عزت دے. کیا لازم ہے اس پر؟ کہ دنیا کے تمام انسانوں کو برابری کا درجہ دے. یہ نہیں کہا کہ اس کو تم نے ہندو بھائی سمجھ کے سوچنا، سکھ سمجھ کے سوچنا، عیسائی سمجھ کے نہیں. فرمایا سیدنا بلال جب مار کھا رہے تھے امیہ سے، اس لیے نہیں بچایا کہ بلال کو کلمہ پڑھانا ہے، اس لیے سیدنا بلال کی مدد کی گئی کہ ایک مظلوم کے اوپر ظلم ہو رہا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دین دنیا کو عطا کیا، ساری حکومتوں نے ایک ہی بات کہی، روٹی کپڑا اور مکان. آج کی حکومت بھی یہی کہتی ہے، روٹی کپڑا اور مکان. سونے رسول نے انسانوں کی دکھتی ہوئی رگ یہاں سے پکڑ لی. روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے، دین کو پڑھ لیں. روٹی کپڑا مکان مسئلہ نہیں ہے. یا رسول اللہ کیا مسئلہ ہے؟ قرآن پاک میں کلا بلا لا تکرمون الیتیم، رسول اللہ نے فرمایا، قرآن میں بھی کہا، اللہ نے بھی کہا، رسول اللہ نے بھی کہا، اور مسئلہ روٹی کپڑا مکان نہیں ہے. میں اکثر پنجابی جو لوگوں کو کہنا نا، وہ بیاہ والے دن پھپھڑ کا تے ناراض ہو جاتا ہے. خالو کیوں ناراض ہو کے چلا جاتا ہے؟ یہ داماد کیوں ناراض ہو کے چلا جاتا ہے؟ کیا اس کو اچھے صوفے پہ بٹھا کے کھانا نہیں کھلاتے ہیں؟ کیا اس کو بڑھیا پلیٹ میں کھانا نہیں پروستے ہیں؟ سب کچھ کرتے ہیں، 5 بہرے بھی کھڑے رہتے ہیں، لیکن ناراض ہو کے گھر بھاگ جاتا ہے. اماں پوچھتی ہے اپنے بیٹے سے، داماد سے، ہمارے بھی کیوں ناراض ہو کے آ گیا؟ اجی عزت سے کھانا نہیں کھلایا. تو یہ عزت الگ سے ملتی ہے بازار میں جو خرید کے رکھ دے ٹیبل پہ ساتھ میں. رسول اللہ نے اس بیماری کو سب سے، کائنات میں اگر کسی ذات نے انسانوں کے دکھ درد کو سمجھا ہے تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اس بیماری کو پکڑا. فرمایا لوگ عزت چاہتے ہیں، روٹی تو ایک کٹورے میں کتے کے لیے بھی روز ڈالتے ہو. لوگ عزت چاہتے ہیں، تبھی قرآن نے کہا، کہتے ہیں یتیم کی عزت کی بات نہیں کرتے. یتیم کی عزت کی بات کیوں نہیں کرتے؟ حکم ہوا نا، فرمایا اچھا مدد کرنی ہے، ایک ہاتھ سے دو، دوسرے کو خبر نہ پہنچے.
مجھے یاد ہے آج سے 2 سال پہلے ایک عزیز کا مجھے مالیر کوٹلہ سے فون آیا، مجھے کہنے لگے امام صاحب غریب کڑیوں کا بیاہ کرانا ہے، آپ آ جاؤ. تو میں نے کہا جی اللہ کے نبی نے منع فرمایا ہے. تو مجھے ناراضگی سے کہنے لگا کیوں آج ہی منع کیا؟ سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قانون اور ضابطے طے کیے زندگی جینے کے، وہ ہمیں کون پوچھتا تھا؟ ہماری اوقات کیا ہے ذرا بتاؤ تو صحیح. اسلام آنے سے پہلے ہماری حیثیت کیا تھی دنیا میں؟ یہ جو 200 ارب کے قریب مسلمان پہنچ رہے ہیں پوری دنیا میں، ہماری اہمیت کی تھی کیا تھی؟ ہمارے آبا و اجداد نے اسلام کیوں قبول کیا؟ کیوں؟ کیونکہ دنیا اونچ نیچ میں مری جا رہی تھی، دوسرے کو جینے کا حق نہیں تھا دنیا کے اندر. یہ محمد رسول اللہ نے کمال کیا، فرمایا میں عزتیں بانٹنے آیا ہوں. اچھا یا رسول اللہ عزت کس کس کو دینی ہے؟ فرمایا سب کو دینی ہے، چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم. یہ اسلام کا وہ کیمیائی نقطہ تھا کہ آج اسلام دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے. آج پوری دنیا میں اسلام سب سے بڑا مذہب ہے آج. کیوں؟ کیونکہ کہا نا پھر اسی کے پس منظر میں علامہ اقبال نے کہ آ گیا عین لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کہ زمین بوس ہوئی قوم حجاز. ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز. بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے. محمود بادشاہ ہے، ایاز اس کو جوتیاں پہناتا ہے، لیکن جب اذان ہوتی ہے نماز پڑھنی جاتا ہے. آج بھی اگر یہاں بھی جماعت کھڑی ہو جائے تو جتنے خاص مہمان آئے ہیں تو نماز کھڑی ہو جائے تو خاص مہمان کہاں نماز پڑھیں جی؟ اگر جماعت شروع ہو جائے خاص مہمانوں کو کہاں جگہ دو گے جی؟ پیچھے. اور تھوڑی دیر میں آئے گا اور پیچھے، اور زیادہ دیر سے آئے گا اور پیچھے، جمعے میں اور زیادہ دیر سے آئے گا. تو جہاں لوگ جوتیاں اتارتے ہیں وہاں نماز پڑھے گا. یہ محمد رسول اللہ کا دین ہے. یہاں کسی کے مائی کے لال کو ہمت نہیں کہ کسی غریب کا کاندھا پھیلا کے وہ مسجد میں آگے پہنچ جائے. یہ اسلام کی وہ خوبصورتی ہے. آج بھی جن لوگوں کو یہ وہم ہو گیا کہ ہماری ذات برادری بڑی اچھی ہے، ذاتیں برادریاں اس لیے بنائیں، قرآن نے کہا کہ یہ پہچان کے لیے. عزت تو آپ کے عمل کے اندر ہے، یہ پہچان کے لیے، بری نہیں ہے، پہچان کے لیے. لیکن اگر یہ کہنے لگے جی فلاں کی نیچی ہے فلاں کی اونچی ہے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں ہے. پوری دنیا کے کفر کو اسی بات کی تو تکلیف ہے. تبھی تو مرزا غلام قادیانی جیسے مردود کو جھوٹی نبوت کا اعلان کروایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا کے کفر نے سوچا کہ اسلام کی رفتار کو کیسے روکے. آپ کیا سمجھتے ہیں اسلام دنیا میں کیسے چل رہا ہے؟ ہم نے مسجد بنائی کیا اس لیے چلتا ہے؟ کیا قرآن ہمارے پاس ہے کیا اس لیے چلتا ہے؟ کیا بیت اللہ ہمارے پاس ہے اس لیے چلتا ہے؟ کیا بعض مولوی ہیں، محدث ہیں، حافظ ہیں، قاری ہیں؟ اگر آپ اسلام کی بنیاد کو دیکھنا چاہیں گے تو انگریز نے اس بات کو سمجھ لیا، ان کو پتہ لگ گیا. اور آپ بھی ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ بیت اللہ کی سند محمد الرسول اللہ ہے، قرآن کی سند محمد الرسول اللہ ہے، ایمان کی سند محمد الرسول اللہ ہے، مسجد کی سند محمد الرسول اللہ ہے. اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی کا ایمان نہیں تو پھر اس کے نزدیک کچھ بھی باقی نہیں ہے. جو کچھ بھی ہے ہمارے پاس وہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، انہی کی عظمت، انہی کا صدقہ، انہی کی بدولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. یہ انہی کی بدولت ہماری پہچان ہے کائنات میں. انہی کی وجہ سے یہ اربوں مسلمان سڑکوں کے اوپر چلتے پھرتے خدا کی پابندی کے ساتھ آنکھیں جھکا کے چلتے ہیں. یہ رسول اللہ نے ہمیں عزت عطا فرمائی، اور یہ انہوں نے ہی سکھایا کہ غیر کی بیٹی جب نظر آئے تو آنکھیں جھکا لو. یہ انہوں نے ہی سکھایا کہ جب حرام کا پیسہ سامنے آئے تو ہاتھ پیچھے کر لو. یہ انہوں نے ہی ہمیں سکھایا کہ جب تمہارے کسی پڑوسی کو تمہاری ضرورت ہو تو اس کے کندھے سے کندھا ملا کے کھڑے ہو جاؤ. یہ محمد رسول اللہ کی عطا کرتا چیز. اسی لیے تو پھر جھوٹی نبوت بنائی گئی کہ کسی طرح مسلمانوں سے نعوذ باللہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن چھٹوا لیا جائے. یاد رکھو مسلمانوں، جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن ہمارے ہاتھ میں ہے ہم تب تک ہی مسلمان ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا قل ان کنتم تحبون اللہ. پڑھیے کبھی قرآن پاک کا 3 پارہ، اور فرمایا تم کہتے رہتے ہو بار بار کہ ہمیں تو اللہ سے بڑی محبت ہے،
ہم تو اللہ کو مانتے ہیں، ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم اللہ کی نماز پڑھتے ہیں۔ اور فرمایا نہیں نہیں، جیڑا جیڑا کہندا ہے کہ مجھے اللہ کو پسند ہے، میں اللہ کو پسند کرتا ہوں، تو کان کھول کے سن لو، اللہ کو صرف وہی پسند کر سکتا ہے جو رسول اللہ کو پسند کرتا ہو۔ جو رسول اللہ کو پسند نہیں کرتا، اللہ اسے پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو رسول اللہ کیا چاہتے ہیں جی؟ میں ابھی مولانا کے ساتھ بات کر رہا تھا، ہم کھانا کھا رہے تھے، میں کیا ان سنتاں کلیاں رہ گیا مسیطے والیاں کہ جی 3 سنت بعد میں پڑھ لو، 2 سنت پڑھ لو، 3 وتر پڑھ لو، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 34 مرتبہ الحمدللہ، بس یہی رہ گئیں۔ باقی سنتیں وہ کہاں گئیں؟ پتہ ہی نہیں ہے، پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے محبوب سنت رسول اللہ کی، سب سے پیاری سنت جو چھوڑ رکھی ہے وہ کون سی ہے پتہ ہے آپ کو؟ کبھی سوچا ہے، کبھی پوچھا ہے، کبھی تلاش کیا ہے؟ میں آپ کو چھوٹا سا ایک واقعہ سناتا ہوں، پھر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پیاری جو سنت ہے وہ سنیے رسول اللہ کی کیا ہے۔ ایک بچہ ہے، ان کا نام ہے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ بچپن سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے تھے، کوئی مہمان آیا پانی پلایا، چائے پلائی، کھانا کھلایا۔ فرماتے بہت مدت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہا، اتنا پیار کرنے والا فرماتے کسی اور کو نہیں پایا جتنا پیار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے۔ تو انس رضی اللہ عنہ فرماتے کہ میں نے ایک دن سوچا، میرے ذہن میں ایک بات آئی کہ انس اتنے صحابہ ہیں، ہر بندہ کہتا ہے کہ رسول اللہ مجھ سے پیار کرتے ہیں زیادہ، محبت ہی ایسی ہے۔ فرماتے ہیں انس تو کوئی یار ایسا کام کر تیرے 2-4 کسن پہ جان، کچھ ایسا کر تیرے ایک آدھا ریپٹ لگ جائے، تاکہ سارے صحابہ کہیں گے کہ ہم نے رسول اللہ سے محبتیں بٹوری ہیں، اکیلا انس ہے جو یہ کہہ سکے گا کہ میں نے رسول اللہ سے ماروی کھائی ہے۔ پلان تو اچھا تھا، وہ بھی محبت میں بنایا جا رہا تھا۔ فرمایا اب میں اس فکر میں رہنے لگا کہ کسی دن نعوذ باللہ کوئی ایسا کام کر دوں، مطلب کوئی ایسی چھوٹی موٹی غلطی کروں کہ مجھے پہ چپت لگ جائے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک دن کچھ مہمان آئے یمن سے، اکثر پوری دنیا سے لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ملنے جاتے تھے، تو کچھ مہمان آئے یمن سے۔ تو اس وقت اتفاق سے نہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو دونوں فرسٹ پیے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، دونوں کہیں گئے ہوئے تھے کام سے، اور کوئی تھا نہیں۔ تو فرمایا میں ہی تھا، تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے فرمایا انس بھاگ کے جاؤ بازار سے مہمانوں کے لیے ناشتہ لاؤ۔ تو فرماتے ہیں کہ جب میں ناشتہ لینے کے لیے بازار گیا تو میرے دل میں آج خیال آیا کہ انس تو آج آ گیا موقع، آج ناشتہ لے کے نہ جا، اور کوئی ہے نہیں، تو پہنچنا نہیں ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوں گے، جب ناراض ہوں گے تو ایک آدھی تو لگے گی کم از کم آج کہ مہمان بیٹھے ہوئے ہیں اور کہاں غائب ہو گیا۔ ہم اگر کسی بچے کو بھیج دیں تو ابھی 5 منٹ نہیں ہوتے فوراً ہی فون کر کے پوچھتے ہاں کتنے پہنچیا۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے مدرسے میں اگر ایک ادھا مولوی آتا تو چرچ میں۔ تو فرماتے ہیں کہ میں بازار گیا تو میں نے جا کے اپنا تھیلا زمین پہ رکھا، ایک درخت کی چھاؤں میں بیٹھ گیا، ناشتہ نہیں خریدا، سامان نہیں خریدا۔ تو فرماتے ہیں جب تھوڑا سا وقفہ ہوا تو مجھے تو پوری ٹینشن تھی، اٹریکشن ہی ادھر تھی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوچ رہے ہوں گے اب اٹھ گئے ہوں گے یا کسی کو بھیجا ہوگا، یہ انس کو پکڑ کے لاؤ کہاں گیا۔ فرماتے ہیں جب کچھ وقت گزر گیا تو میں اس راستے کو دیکھ رہا ہوں جس طرف سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا سکتے ہیں یا کوئی مجھے بلانے آ سکتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اچانک میں نے دیکھا کہ اس راستے پر خود پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لا رہے ہیں۔ فرماتے میں نے غور سے دیکھا تو رسول اللہ کے چہرے پر تھوڑے پریشانی کے آثار ہیں۔ تو فرماتے میں بھی تیار ہو گیا، بھی انس جس موقع کی تلاش تھی وہ موقع آ گیا ہے، اب جب سامنا ہوگا تو پہلے تو 1-2 پڑھیں گے۔ بھی تو کہاں چلا گیا، ناشتہ نہیں لایا، بے عزتی ہو رہی ہے یہاں مہمان بیٹھے ہوئے۔ تو فرماتے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مجھ پہ پڑی تو ان کے قدم تیز ہو گئے، تو میں بھی چند قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بڑھا۔ تو فرماتے جب رسول اللہ میرے قریب آئے نا
میں نے کٹ کے جفی پا لئی اور میرے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, کبھی سینے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں, پوچھتے ہیں میرے بیٹے انس تو گر تو نہیں گیا تھا, تجھے کسی نے مارا تو نہیں؟ میں تو سوچا بچہ کہیں پریشان ہو گیا ہو. فرمایا میں رسول اللہ کی چھاتی سے لگ کے اتنا رویا, میں نے کہا یہ اتنا کریم رسول ہے جو برائی میں سے بھی اچھائی کو نکال کے باہر رکھ دیتا ہے. یہ محمد رسول اللہ کی رسول. ہم کیسے سوچتے ہیں؟ ہم اپنے کسی بڑے بھائی کو اگر عزت دار دیکھتے ہیں پوری کوشش کرتے ہیں کہ اس کی بے عزتی کیسے ہوگی. ہم کیسے سوچتے ہیں؟ رسول اللہ کی یہ وہ سنت جس نے بادشاہیاں قدموں میں لا دی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ سنت جس نے قاتلوں کو دین قبول کرنے پر مجبور کر دیا. اسی کتنا سوچتے ہیں یار مولوی تکڑا ہو کسی ٹھگی تو نہیں مار کے لے آئے. یہ رسول اللہ کی اصل سنت ہے, مثبت سوچنا, پوزیٹیو ویوز کے اندر رہنا. بدترین حالات میں یہ سوچنا کہ نہیں ہم کامیاب ہوں گے, بدترین حالات میں یہ طے کرنا کہ نہیں ہم کو اس مصیبت سے نکلنا ہے, بدترین بیماری میں اپنے بھائی کو حوصلہ دینا کہ نہیں تمہیں ٹھیک ہونا ہے ہر حالت کے اندر, بدترین حالات کے اندر اپنے معاشرے کو سماج کو حوصلہ دینا کہ ہم آگے بڑھیں گے. جو لوگوں کی بھی ہمتیں پست کرتے ہوں ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین سے کوئی واسطہ نہیں. یہ رسول اللہ کی وہ سنت ہے جس کو ہم نے گھروں میں چھوڑ دیا. بیوی کے متعلق غلط خیال, بچوں کے متعلق غلط خیال, کسی محکمے کے متعلق غلط خیال, اپنے بھائی کے متعلق غلط خیال, پڑوسی کے متعلق. پنجابی کی کہاوت ہے, وہ کہندے جی کان تیرا کان کتا لے گیا, کتے کے پیچھے مت بھاگو, پہلے ایک دفعہ کان پکڑ کے دیکھ لو یہ اپنی جگہ لگا ہوا ہے کہ نہیں. قرآن نے کہا پھر اس بات کو سب سے پہلے کیا فرمایا؟ فرمایا جب کوئی خبر دینے والا تمہیں خبر دینے کے لیے آئے, کوئی آ کے کہہ دے تمہیں کہ جو فلاں تمہارا بھائی ہے نا تمہارے خلاف گالیاں دے رہا تھا. دیکھو قرآن نے کتنی خوبصورت بات کی. فرمایا خبر کی بات نہیں کی, اس بات کو چھوڑ دو یہ جو کہہ رہا ہے. فرمایا جو کہنے والا ہے پہلے اس کے کریکٹر کی بات کرو. جو خبر دینے آیا یہ نمازی ہے, یہ متقی ہے, یہ پرہیزگار ہے, یہ بے ایمان تو نہیں, یہ حرام کھانے والا تو نہیں. اگر خبر دینے والا ہی خود جھوٹا ہے, آپ کو بھی پتا ہے کہ یہ بے ایمان ہے, اور پھر وہ بے ایمان جب تمہارے پاس آ کے تمہارے بھائی کے خلاف چند باتیں کرتا ہے, ان باتوں پہ کس طرح یقین کر کے اپنے بھائی کو برا کہتے ہو. اللہ کے بندے اس دماغ کو روشن کرو. رسول اللہ نے یہ نماز پڑھنے کے لیے صرف دین نہیں عطا فرمایا, ایک خوبصورت سماج بنانے کے لیے اسلام اللہ فرمایا. نماز بھی اسی لیے عطا فرمائی. فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, اس لیے نماز کہ تم برائیاں چھوڑ دو, اچھے بن جاؤ. ان کے اندر چنگے کوئی نہیں بننا جی, چنگے نہیں بننا. مولوی صاحب نے کو ساڈا کام کر دیں. نہیں میرے بھائی, اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پیارے محمد حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہوگی. میں آج کھانے پر مولانا سے ہنس رہا تھا ابھی وہاں پر, میں نے کہا یہ دیکھو ہم لوگ سنتیں تو پتہ ہے کہ کتنی نماز میں پڑھنی ہے, تسبیح کی پڑھنی ہے, داڑھی کی سنت پتہ ہے, ٹکنوں سے اوپر پجامہ, تو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ رسول اللہ کھانا کیسا کھاتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ پانی کیسے پیتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ ہماری ماؤں کے ساتھ کیسے معاملہ کرتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ اپنی بیٹی کو عزت کس طرح دیتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ اپنے چچا زاد بھائیوں کے ساتھ کیسے تحفے لیتے تھے, دیتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ قیدیوں کو آزاد کس طرح کر دیتے تھے. ہم نے پوچھا ہی نہیں کہ آنے والے کو کس طرح بانٹتے تھے. ہم تو کہتے بس یہ 2-4 سنتیں بچ گئی. اللہ کے بندے, بندہ وہی ہے, عاشق وہی ہے جڑا اپنے محبوب کے نقشے قدم پر چلے. صرف شور مچانے سے عاشق ہے, شور مچانے سے کوئی عاشق نہیں بن سکتا. اتباع کرنی پڑتی ہے, اور اللہ نے عزت اپنے محبوب کے عاشقوں کے لیے رکھی ہے. اور جن کو نماز سے محبت نہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم عاشق ہیں, جو حرام کھاتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں ہم عاشق ہیں. پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اتباع جو لوگ کریں گے وہی اللہ کے رسول کے عاشق کہلائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جنہوں نے اتباع کر لی, جنہوں نے عشق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کر لیا, اللہ نے ان کے لیے آج بھی عزتیں رکھی ہیں اور قیامت والے دن بھی عزت رکھی ہوئی ہے. پوری دنیا کی طاقت مل کے چاہتی ہے
کہ ہم کسی ایک کو گرانا چاہیں. اللہ فرماتے وہ تعز من تشاء و تذل من تشاء کہ یار عزت اور ذلت تو ہم نے دینی ہے. کہاں دے کہن نال ٹگے مرن والے ہے نہیں. تو اس بات کو، اس سنت کو اپنائیں گے آپ انشاءاللہ تعالی. کون سی سنت؟ یہ سنت کہ پازیٹیو سوچنا ہے میرے بھائی، اچھا سوچنا ہے. یہ جو سنت ہم لوگوں نے چھوڑی اس سے ہمیں بہت نقصان ہوا. ہمیں مسجدوں میں نقصان ہوا، ہمیں کاروبار میں نقصان ہوا، ہمیں تعلیم میں نقصان ہوا، ہمیں معاشرے میں. یاد رکھو ایک بات، قرآن پاک کو پڑھنا شروع کیجئے ترجمے کے ساتھ. قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا. ہم نے مسلمانوں کو 3 طبقوں میں بانٹا. پہلا دیندار طبقہ جس میں دیوبندی لے لو، سنی لے لو، اور جناب علی سارے بڑے بڑے اہل حدیث لے لو، سارے مکتب فکر کے لوگ سب کو لے لو. اگر آپ ہم لوگوں کے جلسے میں جائیں گے تو سب لوگ ایک ہی بات کہتے ہیں، جن اسی مولوی ہے چاہے وہ کسی مسلک کے، ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، اللہ تمہیں عزت دیں گے، کامیابی ملے گی. ٹھیک ہے کہتے ہیں نا. لیکن اگر پنگا پڑ جائے باہر نا یار اسی نہیں اگے جانا، آپ پتہ اتنی کہہ سکتے سے. دوسرا طبقہ مسلمانوں کا جو اپنے آپ کو پروفیسر کہتے ہیں، بڑے بڑے جامعہ ملیہ اسلامیہ، علی گڑھ مسلم یونیورسٹی، بڑے بڑے پروفیسر، IAS IPS، بڑی لابی جو مسلمانوں کی. ان کے جلسے میں جائیے، دلی میں اکثر ہوتے رہتے ہیں. وہ ایک ہی بات مسلمانوں کو کہتے ہیں کہ تم پڑھ لکھتے نہیں ہو، اگر پڑھ لکھ جاؤ تو عزت تمہیں مل جائے. تیسرا طبقہ ہمارا مسلمانوں کا بیپاریوں کا ہے. آپ ان کے ایڈیٹوریم میں چلے جائیں، پروگرام میں وہ ایک ہی بات کہتے ہیں کہ اگر تم نٹھلے نہ گھومو، کام کرنے لگو تو عزت تمہیں مل جائے. تو مسلمانوں نے کیا کیا؟ ان تینوں کی بات مانی. ایک بڑا طبقہ دین کی طرف لگ گیا. ٹھیک، ایک بڑا طبقہ علم حاصل کرنے لگا. ہمارے پاس ہزاروں کی تعداد میں آج ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، اور پھر اس کے بعد آ جائیے IPS بھی ہیں، IS بھی ہیں، جج بھی ہیں، IRFS بھی ہیں. تیسرا آ جائیے، ایک سے ایک کاروبار میں مسلمان آپ کو ملیں گے. لیکن ان تینوں طبقوں کو اگر کبھی مسلمانوں پر پریشانی آ جائے، پہلا طبقہ کہتا ہے جی میرا تو کام مسجد میں ہے، میں تو تھانے نہیں جاؤں گا. دوسرا طبقہ وہ کہتا ہے جی میں تو بہت بڑا افسر لگ گیا ہوں، تمہاری کیسے مدد کر سکتا ہوں. تیسرا طبقہ کہتا ہے جی میں تو بیپاری ہوں، پیسے دے سکتا ہوں، وہاں نہیں جا سکتا تمہارے پیچھے. تو تینوں طبقے کیوں بیکار ہو گئے؟ کیونکہ قرآن نے کہا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اکیلا علم عزت نہیں دلوا سکتا، اکیلی دولت عزت نہیں دلوا سکتی، اکیلی نماز عزت نہیں دلوا سکتی. فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. فرمایا آپس میں لڑو نہیں ورنہ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی، کوئی بچانے والا نہیں ہوگا تمہیں. یہ نہ سمجھیں کہ فلاں آدمی فلاں لائن میں پرفیکٹ، میں سمجھوں کہ اچھا جی میں بڑا پرفیکٹ مولوی ہو گیا. نہیں نہیں، اگر تم اپنے بھائیوں کے لیے خیر خواہ نہیں ہو، اگر تم اپنے ساتھ والے کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے، تم اپنے پڑوسی کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے، تم اپنے غیر مسلم دوستوں کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے، تم اپنے بھائیوں کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے، اپنے شراکت داروں کے لیے اچھی رائے نہیں رکھتے، جب تم آپس میں اکٹھے نہیں ہو پھر اللہ کی طرف سے مدد نہیں آنے والی. تو اس لیے ان سنتوں کو اپنانا ہے انشاءاللہ تعالی. حضرت مولانا بھی تشریف لے آئے ہیں، اصل تو بیان ان کا ہونا ہے اور انہوں نے دعائیں بھی دینی ہیں. بہت بڑی دینی شخصیت ہے، آج ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں. تو میری آپ حضرات سے بڑی مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک کوشش ایسی ضرور کرنی ہے انشاءاللہ تعالی. وہ آگے کر کے نا صوفے پہ بٹھا دیجیے، صوفہ آگے کر دیجیے، اوپر بٹھا دیجیے. صوفہ حوالے میں صوفہ آگے کر دو نا، تھوڑا سا اوپر بٹھا دیجیے. نہیں حضرت آپ. تو یہ کچھ سنتیں ہیں جو ہمیں انشاءاللہ تعالیٰ زندگی کی خوبصورتی عطا فرمائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پازیٹیو سوچنا شروع کیجئے اپنے معاشرے کے متعلق، اپنے گھر والوں کے متعلق، اور اس بات کو دل میں ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو پازیٹیو سوچنے والے بندے بڑے پسند ہیں. کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ یہ تمام انسان میرا کنبہ ہے، میرا کنبہ ہے سارے. تو یہ کنبے جی بندہ کنبے نالی نفرت کرن لگ پے جی، پھر نہیں نا گل بن دی. سونے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا حکم ہے کہ سب تو بڑا عمل، نماز تو، روزے تو، حج تو، زکوٰۃ تو بڑا عمل. فرمایا محبت ہے لوکاں دے نال، پر لوکاں تو پہلا اپنے باپو نال.
کئی لوگ مسجد میں نمازی ہوتے ہیں، دین کے ٹھیکیدار ہوتے ہیں، ماں باپ کے کبھی پیر نہیں دبائے، ان کی نماز ان کے منہ پہ ماری جائے گی، لکھ لیجیے آپ اس بات کو۔ مسجد میں بہت بڑے نمازی ہیں، ماں باپ کے کبھی پیر نہیں دبائے، ماں باپ سے ناراضگی کا اظہار کرتے ہیں۔ قرآن نے کہا، اللہ نے فرمایا جب ماں باپ سے ملنے جاؤ، جب ان میں سے کوئی بوڑھا ہو جائے، فرمایا جڑے موڈے ہیں نا دونوں کندھے، ایسے لکھا قرآن پاک میں، فرمایا اس کو ایسے جھکاؤ نیچے جیسے ایک نوکر اپنے مالک سے ملتا ہے، اور اگر وہ کسی ناراضگی کا اظہار کرے چپ ہو جاؤ، کہ تم خون کے لوتھڑے تھے، اگر وہ تمہاری حفاظت نہ کرتے تو آج تمہیں یہ وجود نہیں آتا۔ آج جنانی دیاں گلاں سن کے، اولاد دیاں گلاں سن کے، فرمایا ماں کے پیروں کے نیچے جنت ہے، باپ جنت کا دروازہ ہے، تے ماں دی گودی چ بڑی جانا، پیو نو گالاں کڈی جانی۔ پھر نماز پڑھنی ہے، بیوی کے ساتھ ناراضگی کا اظہار کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی گزارے، دیکھیں ایک دفعہ بھی ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کسی بھی ہماری ماں کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار نہیں فرمایا، اور اس رشتے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پسند فرمایا ہے۔ دنیا میں سب سے پہلا رشتہ ہے، اپنی بیوی سے نہیں بنتی، باہر لوگوں کے ساتھ پھرتے۔ اگر بیوی کے ساتھ محبت ہوگی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ سے 5 منٹ ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ سنا دوں، ناصر بھائی بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قصہ سناتا ہوں میں آپ کو۔ یمن سے ایک بندہ، یمن میں کسی بندے دا کوئی غریب بندہ سی، وہ ویاہ زمینداراں دی کڑی نہ ہو گیا، تکڑیا بندے دی، اور روز ہی اس کو ڈانٹتی تھی۔ وہ لڑکی بڑے گھر سے تھی، مطلب لڑکا غریب تھا کچھ، اس کو کسی نہ کسی بات پہ ڈانٹ دیتی تھی۔ تو ایک دن اپنی بیوی کو کہنے لگا میں تیری شکایت نہ اپنے امیر المومنین سے کروں گا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دنوں میں مسلمانوں کے حکمران تھے، تو یمن سے چلا، مدینے پہنچا۔ اب کام کروانے والوں کو تو ایمرجنسی ہوتی ہے، مسجد میں پہنچا، دوپہر کا سحر، دوپہر کا وقت تھا۔ فرمایا مسلمانوں کے امیر کہاں ہیں؟ تو کسی نے کہا کہ ابھی گھر گئے ہیں کھانا کھانے کے لیے۔ تو اس نے انتظار نہیں کیا، گھر ہی پہنچ گیا پیچھے، جاتے ہی دروازے کی کنڈی کھٹکھٹا دی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اندر صحن میں تشریف فرما تھے، ان کی اہلیہ بھی تشریف فرما تھی۔ اب جب اس نے کنڈی کھٹکا کے کہا نا السلام علیکم یا امیر المومنین، حضرت عمر نے ابھی کہا وعلیکم السلام، اتنی دیر میں حضرت عمر کی بیوی کی آواز آئی، فرمایا دیکھ لا پتندر پیچھے ہی آ گئے ہیں، کام کوئی نہیں تنو 24 گھنٹے سوائے لوکاں دی سیوا دے، تیرے کو ٹائم ہی نہیں ساڈے لئی، اب پیچھے ہی آ گیا پتندر، 1 منٹ ساہ نہیں لین دیتا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کی باتیں سن رہے تھے اپنی اہلیہ کی تو ہنسنے لگے۔ اب یہ جو بندہ آیا تھا اپنی بیوی کی شکایت لے کے، اس نے بھی سن لی، تو یہ اندر سے کھٹکا، تو وہاں انتظار نہیں کیا، واپس چل پڑا۔ عمر نے دروازہ کھولا، دیکھا جو آدمی فریاد لے کے آیا واپس جا رہا، پوچھا آواز مارو بھائی ادھر آ، رک، کیا بات ہے؟ کہندا بس بس رہن دے، میرے والی تیرے والی تو ٹھیک ہے، وہ اینی نہیں کرتی، اینی نہیں کرتی جنی یہ کر رہی ہے، مطلب یہ تو بہت زیادہ ڈانٹ رہی ہے تمہیں، میرے والی تو بہت تھوڑا سا کہتی ہے، میں تو بلا وجہ آ گیا اتنی دور۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بڑی تاریخی بات کہی، آپ بھی پلے باندھ لو، گھر بس جائیں گے، نوکر نہیں ہے یہ نوکر نہیں دی کسی نے ہمیں، اپنی بیٹی نوکر بنا کے نہیں دی ہے ہمیں۔ عمر نے اس کو بلایا، دونوں کندھوں پہ ہاتھ رکھا، فرمایا پترا، بیویوں کا جو لوگ احترام کرتے ہیں نا، کیونکہ یہ ہماری غیر موجودگی میں ہمارے بستر کی حفاظت کرتی ہیں، ہماری غیر موجودگی میں ہمارے ماں باپ کا اکرام کرتی ہیں، اور سب سے بڑی بات ہماری غیر موجودگی میں ہماری اولاد کو پالتی ہیں، جس سے ہماری نسل چلنی ہے۔ اور فرمایا جو بندہ ان کی سن لیتا ہے نا، پھر پوری دنیا اس کی سننے لگتی، جو صبر کے ساتھ ان کی سن لیتا ہے، ناراضگی کو برداشت کر لیتا ہے، کیونکہ اللہ نے تمہیں بڑا بنایا ہے، اور بڑا وہی ہوتا ہے جو سن کے صبر کر لے، جو ضبط کا مظاہرہ کر لے۔ جب کسی کو آپ کو دھکا لگے گا نا، ہاتھ میں اگر چائے کا کپ ہے نا، کسی نے آپ کو دھکا مارا، مطلب پش کیا، تو چائے گرے گی کپڑوں میں۔ اگر چائے کے کپ میں عرق کا گلاب ہوتا جی تو کیا گرتا جی؟ کپ میں اگر چائے نہ ہوتی گلاب ہوتا تو کیا گراتے؟ گلاب گرتا۔ ہمیں ہماری جو زبان ہے نا، یہ اندر اندر گودام بنا ہوا ہے یہاں پہ۔ ہم جب بولتے ہیں، چاہے وہ تقریر کر رہے ہوں، چاہے بیوی سے بات کر رہے ہوں، چاہے کسی لوگوں سے بات کر رہے ہوں،
چاہے آپ ہوں چاہے میں ہوں، یہاں اندر سے گودام بنا ہوا ہے چھاتی میں، جو اندر سے چھلکتا ہے وہی زبان سے باہر نکلے گا، آپ چھپا نہیں سکیں گے اس کو زیادہ دیر۔ اس لیے اندر کے کوڑا کرکٹ کو صاف کرنا ہے پہلے، کہ اگر کسی نے ذرا سا پش کیا فوراً جتنا گندگی ہے فوراً باہر، اس کو گالیاں دینے لگیں گے گندی گندی، اس کا مطلب کہ اندر یہ سارا ذخیرہ موجود ہے، اس ذخیرے کو صاف کرنے کی ضرورت ہے۔ وضو کے ساتھ تن کا وضو بہت ضروری ہے، من کا وضو، تن کے وضو کے ساتھ من کا وضو بہت ضروری ہے۔ اس لیے جب کبھی نماز کی نیت کریں، جب کبھی ارادہ ہو کہ اللہ اکبر، جہاں یہ کہہ دیا کہ اللہ کے علاوہ اب کوئی معبود نہیں، وہاں ساتھ میں یہ ارادہ بھی کر لیا کہ یا اللہ تیرے ہر ایک بندے کی برائی ہم نے اپنے دل سے نکال دی، ہر ایک بندے کی برائی اپنے دل سے نکال دی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق لکھا ہے کہ بہلول دانا جو بہت بڑا مجذوب تھا، ولی تھا اللہ کا، دریا کے کنارے بیٹھا تھا بغداد میں، سیدنا جنید بغدادی اس کے پاس گئے، سلام کیا، فرمایا کون ہے تم؟ ہے فرمایا حضرت میں جنید بغدادی ہوں، یہاں کا سب سے بڑا امام ہوں۔ فرمایا اچھا 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 بیٹھ جا، کیونکہ بہلول دانا تھا مجذوب سی نا، اللہ دا ولی سی، ملنگ بندہ سی۔ آج کل تا ملنگ وہ ہوندے نا جڑے کپڑے نہ پائے ہون، سوٹے ماردا ہوئے چرس دے، پہلے ملنگ وہ ہوتے تھے جو حرام نہیں کھاتے تھے۔ تو اللہ کے ولی تھے جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کو بٹھا لیا، پوچھا اچھا تو بہت بڑا مولوی ہے؟ کہتے جی حضرت میں بہت بڑا یہاں خادم ہوں، حدیث کا حدیث پڑھاتا ہوں۔ اچھا اچھا کہتے بیٹھ، تو یہ تو بتا تجھے کھانا کھانے کی تمیز تو ہوگی، کھانا کھانے کا طریقہ تو آتا ہوگا، بھی کھانا کیسے کھاتے ہیں؟ تو جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ نے بہلول دانا رحمت اللہ علیہ کو فرمایا جی حضرت میں کھانا لگوانے کے بعد ہاتھ دھو کے سنت طریقے سے، اور اس کے بعد کھانے کی دعا، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہوں، پھر کھانا کھاتا۔ ابھی اتنا کہہ رہے تھے، بہلول دانا غصے سے اٹھا، اس نے ریت ڈال دی جنید بغدادی پر، اور فرمایا تو ایڈا وڈا مولوی بنیا پھرنا، تین تو کھانا ہی کھانا نہیں آتا۔ چل پڑا آگے۔ شاگردوں نے حضرت جنید بغدادی کو کہا، بہت بڑے امام تھے حدیث کے، فرمایا حضرت ہم تو پہلے ہی کہہ رہے ہیں کہ یہ سدرہ ہے، کملہ ہے، یہ آپ کی بے عزتی کر رہا ہے، کیوں آپ اس کے پیچھے لگ گئے؟ چھوڑیے اس کو۔ فرمایا نہیں۔ پھر گئے، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے بھائی؟ کہ جناب میں جنید بغدادی ہوں جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں ہے۔ اوہ اچھا اچھا اچھا، تو وہی مولوی جو مشہور ہے۔ ہاں تجھے سونے کی تمیز تو ہوگی کہ سوتے کیسے ہیں؟ فرمایا جی حضرت رات کو وضو کر کے سونا مستحب ہے، دائیں کروٹ لیٹنا سنت ہے، ایک ہاتھ گال کے نیچے رکھ لینا، اور پھر اس کے بعد یہ فلاں فلاں دعائیں پڑھنا۔ جنید بغدادی جب یہ باتیں بتا رہے تھے، بہلول کو پھر غصہ آیا، پھر اٹھیا ریتا پاتا، کہتا یار تو مولوی بنیا پھرنا، تجھے سونا بھی نہیں آتا۔ دوسری دفعہ بےزتی کر دی اتنے بڑے امام کی، آگے چلا گیا۔ شاگردوں نے پھر آ کے کہا بندہ ٹھیک بھی ہوئے نا، چیلے نہیں ٹھیک رہن دیں، جب کوئی کدھا بندہ ٹھیک ہوئے چمچے ہی خراب کری جاندے ہو۔ چیلے نے پھر آ گیا جناب تسی وقت دے امام، ایڈی وڈی نسل چوں تسی وہ کہدے پیچھے لگ گئے؟ چیلوں کی نہیں سنی، پھر گئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کون ہے بھائی؟ جناب میں جنید بغدادی جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو سونے کا سلیقہ نہیں۔ فرمایا اچھا بیٹھ بیٹھ بیٹھ، تجھے یہ بتا تجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے؟ فرمایا جی مجھے بات کرنے کا سلیقہ آتا ہے، جب بھی میں بات کرتا ہوں، اللہ کا حکم ہے نا کہ جب بھی بات کریں خطبہ دیں تو پہلے اللہ کی ثنا بیان کریں دبا کے چنگی طرح، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعت، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی منقبت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عظمت بیان کریں، پھر حضرات اہل بیت کا ذکر کیا جائے، پھر حضرات صحابہ کرام کا ذکر، پھر اپنی گل رکھیے، پہلا سجنا دی گل پھر اپنی گل۔ جنید بغدادی نے سنا، پھر غصہ آیا، دھکا مار دیا، کہتا یار تجھے تو بات بھی نہیں کرنی آتی، پھر آگے بھاگ گیا۔ چیلوں نے آ کے پکڑ لیا امام صاحب کو، فرمایا نہیں تم لوگ پیچھے رہو، پھر گئے، سلام کیا، فرمایا کون ہے؟ فرمایا میں جنید بغدادی ہوں جس کو کھانا کھانے کی تمیز نہیں، جس کو سونے کا سلیقہ نہیں، جس کو بات کرنی نہیں آتی، اور بہلول دانا کا ہاتھ پکڑ کے وہیں بیٹھ گئے۔ فرمایا حضرت جب تک تم مجھے یہ 3 باتیں نہیں سکھاتے میں بھی تیرا پیچھا نہیں چل رہا۔
بہلول دانا جس کو لوگ مکذوب کہتے ہیں، اس نے بٹھا لیا جنید بغدادی کو، فرمایا سن جنید، تو میرا بھائی ہے، بیٹھ کے حدیث کی تعلیم دیتا ہے، مجھ سے بھی کچھ سن لے۔ فرمایا حضرت سناؤ۔ فرمایا جنید، جب کھانا سامنے آ جائے، ڈائننگ ٹیبل پہ لگ جائے، دسترخوان پہ کھانا چن دیا جائے، جب کھانا آگے لگا دیا جائے، تو ہاتھ دھونے کے بعد بسم اللہ پڑھ کے تو کھانا کھانے کے لیے تیار ہو جائے۔ فرمایا جنید، کھانا کھانے کی تمیز یہ ہے کہ لقمہ توڑنے سے پہلے، اس کو اپنے منہ میں ڈالنے سے پہلے یہ طے کر لے کہ یہ کھانا حلال کا ہے یا حرام کا ہے۔ حرام کا لقمہ بسم اللہ پڑھ کے کھانے سے حلال کا نہیں ہو جاتا۔ یہ طے کرو پہلے کہ جو لقمہ کھا رہے ہو یہ ٹھگی مار کے پیسے آئے ہیں یا اپنے حق حلال کی کمائی کے ہیں۔ کسی رشتہ دار کے قبضہ کیا جگہ کا، کسی بھائی کو گمراہ کیا، کسی کو پریشان کیا، کسی کو جھوٹ بول کے 4,000 10,000 لے لیے، یہ طے تو کرو پیسہ کون سا ہے۔ اور پھر جیسا پیسہ ہے، میں ادھا ہی ہسدا ہوں کئی باری لوکاں نوں کہ جداں دا آندا ادھا ہی جاندا پھر۔ تو جنید بغدادی نے کہا کہ آج مجھے پتہ لگ گیا کہ آپ نے بالکل درست کہا کہ کھانا کھانے کی تمیز یہ ہے کہ رزق حلال اور حرام میں تمیز پیدا کرنا۔ فرمایا حضرت سونا کیسے ہے؟ اور فرمایا سوندی دا ساری دنیا ہے۔ ایمان والے کا سونا ایسا ہے، اللہ کے محبوب کا سونا ایسا ہے کہ جب بندہ بستر پہ لیٹ جائے، باوضو لیٹے، دعائیں پڑھنے لگے، اپنے دل کو اپنے یاروں سے، اپنے رشتہ داروں سے، اپنے قرابت داروں سے جن سے ناراضگیاں ہیں، جن سے دشمنیاں ہیں، ان سب کی پریشانیاں، دشمنیاں دل سے نکال دے، ان کو اللہ واسطے معاف کر کے سوئے۔ جو معاف کر کے سوتا ہے وہ سکون سے سوتا ہے، جو دشمنیاں ساتھ لے کے سوتا ہے وہ صبح کو تھکا ہوا ہوتا ہے۔ فرمایا بولنے کی تمیز یہ ہے کہ جو سچی بات ہے وہ کی جائے۔ بولی تو ساری دنیا جا رہی ہے، جہاں جس کی جو ضرورت ہے، جس کے جو حق کی بات ہے وہ کی جائے، جھوٹ نہ بولا جائے، یہ بولنے کی تمیز ہے۔ تو اس بات کو ہم لوگ اپنی پرسنل لائف میں تھوڑا سا لے کے آئیں۔ آج رات بستر پہ لیٹ کے تھوڑی دیر یہ سوچنا ہے کہ یا اللہ میرے تو کیڑا کیڑا ناراض ہے۔ آپ پتہ ناراض ہے کہیں ہے بہتاں کو، یہ تو پتہ ہی ہے کہ میں فلاں سے بھی ناراض ہوں، میں فلاں سے بھی ناراض ہوں۔ کبھی بستر پہ لیٹ کے یہ سوچا کہ میری امی مجھ سے راضی ہے کہ نہیں، میرے ابو مجھ سے راضی ہیں کہ نہیں، میں نے اپنے بچوں کے ساتھ زیادتی تو نہیں کی۔ سونے رسول نے فرمایا وہ ایمان والا ہی نہیں جس کا پڑوسی اس سے پریشان ہے۔ فرمایا وہ کیسے ایمان والا ہو سکتا ہے جو اپنے پڑوسی کو تکلیف پہنچاتا ہو، اپنے بھائیوں کو۔ میں ہسدا سکا ادن پرسوں یہاں گلی نے ایک ویسی بات بتا رہا ہوں، ایک بندہ گیا کسی بہت بڑے بندے کو، کہنا جناب میں اتنے لاکھ روپے زکوٰۃ دینی، کتنے دو؟ کہنا اتنے ہی دے جا۔ اسلام نے زکوٰۃ کا نظام بنایا، باپ کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، ماں کو نہیں دے سکتے، بیوی کو نہیں دے سکتے، بچوں کو نہیں دے سکتے، اپنا مطہر مال کھلاؤ ان پانچوں کو۔ زکوٰۃ کس کو دینی ہے؟ سکی بہن اگر پریشان ہے تو باہر منڈی جانا ہے، سکا بھائی پریشان ہے، چچا پریشان ہے، تایا پریشان ہے، پڑوسی پریشان ہے، بچپن کا دوست پریشان ہے، ان لوگوں کی مدد کرو اور وہ چھپ کے کرو۔ محمد رسول اللہ کا حکم ہے مدد کرو تو اسلام کی سب سے بڑی NGOs مسلمانوں کے پاس آج پوری دنیا میں۔ ایتھے تھا خربوجے نو دیکھ کے کئی خربوجے رنگ پکڑ گئے کہ جی ہم بھی شادیاں کروائیں گے اجتماعی۔ رسول اللہ نے غریب کی غیرت کو نیلام کرنے سے منع فرمایا، منع فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ فرمایا ہم عزتیں بانٹنے آئے ہیں، ہم دکھا کے کچھ نہیں کرتے، جو کچھ کرنا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی کے لیے کرنا ہے۔ تو بس یہ 2-3 باتیں میری گزارش ہے آپ تمام حضرات سے کہ اپنی سوچ کو اچھا بنائیں، پازیٹیو بنائیں، اور مسلمانوں کو، بھائیوں کو، دوستوں کو، پڑوسیوں کو ان کے متعلق اچھی رائے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت سارے لوگ آپ کے موافق نہ ہوں، یہ بھی کوئی بڑی بات نہیں کہ کچھ لوگوں کے خیالات آپ سے نہ ملتے ہوں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ایک دوسرے کے لیے دل کے اندر دشمنی کو رکھیں۔ اپنے دلوں کو پاک رکھنا یہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سب کو ان باتوں پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔
مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر پسند آئی ہو تو یہ آپ اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔